فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد و جملہ خوش عقیدہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ نورانی اجلاس یوم رضا کے موقع پر مدرسہ گلشن رضا کی تقریب افتتاح میں منعقد ہے، جس میں شرکت کی سعادتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس محفل نور میں حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس محفل میں جس مناسبت سے یہ تقریب منعقد ہے، اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا اور دل کے اندر علم دین کا، علماء دین کے ادب کا اور طلباء دین کے مقام و رتبے کا ایک ولولہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ میں گزارش کر دوں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ حضرات اپنے موبائل سے تصویر یا ویڈیوگرافی کی جسارت کر رہے ہیں، برائے کرم ایسا نہ کریں، اس سے آپ حضرات پرہیز کریں، محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے سماعت کریں۔ درود پاک ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی وہ تو ایک الگ عنوان ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہر سانس کے اندر کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ہمارے ساتھ ضرور متعلق ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں، جو ہمارا سانس باہر آتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر جو سانس اندر جاتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اندر والا سانس باہر نہ آئے تب بھی انسان مر جائے، باہر والا سانس اگر اندر نہ جائے تو بھی انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو ہر سانس کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔
تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت دیکھا جائے تو اس سب سے بڑی نعمت کا نام ہے دولت ایمان. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا تو احسان کا ذکر نہیں فرمایا, ہمیں اولاد دی تو احسان کا ذکر نہیں فرمایا, اللہ نے مال دیا تو احسان یاد نہیں فرمایا, رب نے حسن و جمال دیا احسان کو ذکر نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی, اللہ نے ہمیں عیش و آرام کے سامان دیے, دنیا کی بے شمار نعمتیں دی, لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا ذکر نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں اولاد دی یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں آل و اولاد کے ساتھ مال و منال دیے یہ میرا احسان ہے. حالانکہ یہ سب رب کا کرم ہے, لیکن قرآن مقدس میں جہاں تک میری نظر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو موقعوں پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا. ایک موقع پہ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا, اے مسلمانوں اللہ نے تم پر احسان کیا, اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا جو کرم یہ ہوا وہ محبوب ہمارے درمیان تشریف لائے, وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو میرے آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا احسان کا ذکر کیا, اور ایک جگہ رب نے قرآن مقدس میں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یعنی جو یہ کہتے ہیں نا ایمان لا کر کے احسان کیے, رب نے فرمایا ان سے کہہ دو میرا یہ کرم اور احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. تو حضرات مکرم ساری دولتوں میں سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب دولت ایمان کے بعد میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ہمارے اوپر کرم کیا ہے, تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد میں علم حاصل کرو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد میں اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا نام ہے دولت علم, نعمت علم. اور اس کی جو قدر ہے نا وہ آج ہمیں معلوم نہیں ہے. جب ہم مر جائیں گے قبر میں جائیں گے ہمیں قدر معلوم ہوگی, حشر میں جائیں گے قدر معلوم ہوگی, یہاں تک کہ جب جنت میں جائیں گے تب ہمیں قدر معلوم ہوگی. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جب اپنا دیدار کرائے گا اور دیدار کرانے کے بعد میں ارشاد فرمائے گا تمہیں جو مانگنا ہے وہ مانگ لو. اس وقت میں جنتی علماء سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگے. تو یہ دولت علم وہ دولت ہے, بندہ جب جنت میں چلا جائے گا تب اس کی قدر بندے کو معلوم ہوگی. حضرات مکرم ہمیں قدر کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے, جب ہم نے ہوش سنبھالا قرآن مقدس ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا, اس لیے ہمیں قدر نہیں معلوم ہوئی. اگر دولت علم دین کی قدر جاننا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کو پڑھ کر کے دیکھو. حضرات مکرم آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی عالم دین آ جائے, آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اللہ کا ولی آ جائے, کوئی پیر کامل آ جائے, لوگ پانی لے کر کے جاتے حضور دم کر دو, کوئی جاتے تعویذ کر دو تاکہ ہمارا کاروبار چل جائے, کوئی پیر صاحب کے پاس جا کر کے کہتے آپ دعا کر دو میرے گھر کے اندر ساری پریشانیاں دور ہو جائے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں علم دین کتنی بڑی دولت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال جایا کرتے تھے وادی مینا میں, جو حج کے لیے لوگ آتے تھے انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کا 52واں سال ہے. مکہ میں مینا کے اندر رات کے وقت میں حضور تشریف لے جاتے ہیں. مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی. جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد میں جب مدینہ منورہ جانے لگے, آپ بتائیں کونین کا دولہ نگاہوں کے سامنے ہو, بندہ کیا مانگے گا؟ کوئی کہے گا حسن دے دو, کوئی کہے گا مال دے دو, کوئی کہے گا اولاد دے دو. لیکن نہیں, صحابہ کو پتا تھا ان ساری دولتوں سے بھی بڑی ایک دولت ہے. جب مدینے والے میرے آقا کے دامن میں وادی مینا کے اندر منسلک ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, مدینہ جانے لگے, انہوں نے
तावीज़ नहीं मांगा, उन्होंने माल नहीं मांगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाने के बाद में सबसे पहली जो दरख्वास्त की, सबसे पहली जो इल्तिजा की, वो ये की कि या रसूल अल्लाह, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं, अब मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, आप किसी पढ़ाने वाले को हमारे साथ में भेज दीजिए ताकि मदीने में वो हमें पढ़ाया करे, हमें इल्म दीन से माला माल किया करे। सहाबा को कद्र मालूम थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीने वालों के साथ में मदीना रवाना कर दिया कि जाओ मदीने में जा करके मदीने के लोगों को इल्म दीन से वाबस्ता करो। हजरत मुकर्रम, ये इल्म दीन कितनी बड़ी दौलत है, बंदे को इसकी कदर अगर पता चल जाए सारी चीजों को छोड़ करके वो इल्म दीन की तरफ माइल हो जाएगा। आज मदरसे के इफ्तिताह का ये जश्न मनाया जा रहा है। ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, मैं आपके ज़हन व फिक्र को अपील करने के लिए बताना चाहता हूं। आज आप बताएं, आपकी तवज्जो किधर है? आपकी तवज्जो दुनियावी तालीम की तरफ ज्यादा है या दीनी तालीम की तरफ ज्यादा है? मैं कहता हूं आप कहें या न कहें, लेकिन आपका किरदार बता रहा है, आपका रवैया बता रहा है, आपकी तवज्जो ज्यादातर दुनियावी तालीम की तरफ है। दीनी तालीम की तरफ आपकी वो तवज्जो नहीं पाई जाती है। लेकिन आप तारीख उठा करके देखें, मुसलमानों के दौर को आप उठा करके देखें, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जमाने के अंदर दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे चला करते थे, और अगर हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए तो हजारों हजार की तादाद के अंदर यहां पे मदरसे चला करते थे। स्कूल का नामो निशान भी नहीं था। अब आखिर जहन में सवाल पैदा होता है, ये आखिर इतनी तब्दीली आई कैसे? जो मुसलमान मदरसों की तरफ तवज्जो देते थे, उन्होंने मदरसों को छोड़ करके स्कूल की तरफ तवज्जो देना क्यों शुरू कर दिया? अगर आपका जहन हाजिर है, अगर आपकी तवज्जो है, मैं कुछ तारीख के अबवाब आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप हजरात को समझ में आए कि हमारे साथ में कितनी बड़ी प्लानिंग हुई है। तारीख का दौर पढ़ करके देखें, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों ने कदम रखा तो पादरियों का एक वफ्द है, वो हिंदुस्तान के दौरे पर आया। 1 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया। हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद में वो पादरी ब्रिटिश में गए और ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो रुदात सुनाई, अपना जो सर्वे बताया, उस सर्वे में उन्होंने ये बताया कि हमने देखा है मुसलमानों का बच्चा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाता है तो उसे ले जा करके मदरसे में एडमिशन दिलाते हैं, और छोटी सी उम्र के अंदर वो बच्चा जब कुरान पढ़ता है और हदीस पाक को पढ़ता है, कुरान और हदीस उसके दिलो दिमाग के अंदर छप जाते हैं। अब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर हमारे फरेब के अंदर नहीं आता, उस बच्चे के दिलो दिमाग के अंदर इस्लाम की तालीमात पेवस्त हो जाती है। एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, एक ऐसा निजाम लाया जाए जिस निजाम के अंदर ये छोटा बच्चा दीनी तालीम के बजाय हमारे स्कूलों के अंदर आने लग जाए। 1835 के अंदर प्लान तैयार हुआ, 1844 के अंदर उस प्लान को नाफिज किया गया, और उसके बाद में ये ऐलान कर दिया गया कि मद्रास, बंबई और इस तरह दिल्ली और दिगर जो बड़े बड़े शहर थे उनके अंदर इंग्लिश के स्कूल और कॉलेजों को कायम किया गया। जो इनके अंदर पढ़ेगा उन्हें अच्छी अच्छी जॉब दी जाएगी। 1857 के बाद में जब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो बाज़ाब्ता तौर पर इसको नाफिज कर दिया गया। अब जॉब के नाम पर, सैलरी के नाम पर, मालो दौलत के नाम पर वो बच्चे जो मदरसों में आया करते थे उनका रुख मदरसे से बदल करके स्कूलों की तरफ होता हुआ नजर आया। मैं आगे की बात कहने से पहले एक जुमला बता देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं अपने बच्चों को आप स्कूल ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को आप स्कूल पढ़ाओ, अच्छे डॉक्टर बनाओ, अच्छे इंजीनियर बनाओ, अच्छे सीए बनाओ, अच्छे वकील बनाओ, उन्हें अच्छी जॉब लगाओ, सब कुछ करो। लेकिन मैं जो आपको आज पैगाम देना चाहता हूं वो पैगाम ये है, अपने बच्चों को सब कुछ तो पढ़ाओ, लेकिन सब कुछ पढ़ाने के साथ में उन्हें दीनी तालीम जरूर दो। इसलिए कि अगर तुमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के अंदर लाखों रुपए खर्च करके अच्छी से अच्छी जॉब दिला दी, लेकिन दीनी तालीम से रास्ता नहीं किया, तो आपका बच्चा आगे चल करके आपके लिए तबाही का सामान बन सकता है। और माअज़ अल्लाह आज हम देख रहे हैं कितने आला तालीम याफ्ता, दुनिया की तालीम याफ्ता गुमराहियत के दलदल के अंदर गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वक्त नहीं है, नहीं तो बहुत सारे सर्वे की रिपोर्टें आपके सामने रख करके मैं बताता। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे याद आता है एक मौके पर एक टीवी डिबेट के अंदर किसी से पूछा गया था, नाम का वो मुसलमान था, उससे ये सवाल किया गया
کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت دی ہے. اگر اسلام کے اس قانون پر کوئی اعتراض کرے تو تم اس اعتراض کا کیا جواب دو گے؟ تو وہ مسلمان کے گھر میں پڑھنے والا بچہ اس ڈیبیٹ کے اندر سامنے والے کو کہتا ہے اسلام کا یہ قانون تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. بتاؤ ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے کالج میں پڑھایا, دینی تعلیم نہ دلائی, آج اسلام کے قوانین کا بیٹھ کر کے مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتنی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جن بچوں نے دنیا کی تعلیم تو پائی لیکن دینی تعلیم نہیں حاصل کی, وہ بعد میں جا کر کے گمراہیت کا شکار ہو کر کے رہ گئے. اور اسی طرح میں ایک بات بتاؤں, لارڈ میکالے نام کا ہندوستان میں انگریزوں کے دور پر جو تعلیم کا بڑا اعلیٰ معیار سمجھا جاتا تھا, اس دور کے اندر اس نے برٹش کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ایسا تعلیمی سسٹم لایا جائے کہ مسلمان کا بچہ نام کا مسلمان رہ جائے, حقیقت کے اندر اسلام اس کے دل کے اندر باقی نہ رہ جائے. باضابطہ طور پر سسٹم نافذ کیا گیا, مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم کی طرف لگایا گیا. آج اس کا پورا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اٹھ جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. کون سا علم اٹھ جائے گا؟ کیا لوگ ڈاکٹر بننا بند کر دیں گے؟ کیا انجینئر بننا بند کر دیں گے؟ کیا لوگ سی اے بننا بند کر دیں گے؟ کیا وکیل بننا بند کر دیں گے؟ نہیں, میرے آقا نے آگے خود بتا دیا, وہ خود بھی وہ جاہل رہیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس کا مطلب میرے آقا بتا رہے ہیں جو علم اٹھ جائے گا اس علم سے مراد ہے علم دین. آج آپ دیکھ رہے ہیں علم دین کتنی تیزی کے ساتھ میں اٹھتا جا رہا ہے. ہم کبھی کبھی نکاح پڑھانے جاتے ہیں, نکاح کے اندر سامنے جس کا نکاح پڑھا رہے ہیں باپ نے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے وکیل بنایا, 1 کروڑ روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنایا, آج اس کا نکاح ہے. وہ نکاح کے لیے جب آ کر کے بیٹھتا ہے ہم کہتے چلو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھتا ہے. پھر ہم کہتے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اشہد ان محمدن نہیں پڑھ پاتا ہے, بار بار محمدن پڑھتا ہے. اسے بتایا جاتا ہے, میں اس کے باپ کے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہوں اے باپ تو کیسا نالائق باپ ہے, تو نے 1 کروڑ روپے خرچ کر کے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, 50 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے بچے کو وکیل بنا دیا, تو نے 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے کسی عالم دین کے پاس میں بھیج کر کے اپنے بچے کو کلمہ تو نے نہیں یاد کروایا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جب نکاح کے وقت ہم پڑھاتے ہیں یہ ایمان, تو بچہ جب پڑھتا ہے جو کالج میں تعلیم پایا ہوا, ایک جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ہم پڑھاتے پڑھ نہیں پاتا, پھر پڑھاتے وہ بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. لاکھوں روپے خرچ کرنے والا بچہ آج نکاح کی مجلس میں جب بیٹھا ہے تو اسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل نہیں یاد ہے. آپ تصور کرو آج اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے, اس کے باپ کے جنازے کی نماز کا وقت آ جائے, جب باپ کی لاش نگاہوں کے سامنے رکھی ہو, یہ ڈاکٹر بیٹا, یہ انجینئر بیٹا, یہ وکیل بیٹا, یہ سی اے بیٹا جب اپنے باپ کے جنازے پہ جا کر کے کھڑا ہوگا, جس بچے کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا, جس بچے کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل نہیں پڑھنا آتا, وہ اپنے باپ کے جنازے پہ کھڑا ہو کر کے بتاؤ نماز جنازہ کی دعا کیسے پڑھے گا؟ سب پڑھتے رہیں گے, وہ خاموشی کے ساتھ میں کھڑا رہے گا. کیا باپ کی لاش اس وقت نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ کیا باپ کی روح بےتاب نہیں ہوگی؟ میں نے اپنے بچے پہ اتنا خرچ کیا تھا, لاکھوں روپے خرچ کیا تھا, کاش میں نے اپنے بچے پہ چند ہزار روپے خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا ہوتا. آج میرے جنازے پہ کھڑا ہو کر کے وہ نماز جنازہ تو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیتا. اور وہی بچہ جب اپنے باپ کی قبر پہ جائے گا سورہ فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ اپنے باپ کی قبر پہ جائے گا سورہ یاسین کیسے پڑھے گا؟ اپنے باپ کی قبر پہ جائے گا سورہ بقرہ کیسے پڑھے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب گھر والے کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں, حضرت جبریل امین نور کے طباق میں رکھ کر کے قبر والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قبر والے, تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. جب مردہ دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, لیکن جن کے گھر والے تحفہ نہیں بھیجتے ہیں ان کے گھر والوں کے وہ مردہ جو ہے بہت افسوس کا شکار ہوتا ہے, اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر میں خوشی ملے تو آج اپنے بچوں کو دنیا پڑھانے کے ساتھ
میں انہیں دین بھی پڑھا دو تاکہ جب اپنی قبروں میں تم چلے جاؤ تو تمہارا باپ تمہارا بیٹا اور تمہارے گھر کے لوگ قرآن پڑھ کر کے اور دیگر دینی ضروری باتیں پڑھ کر کے تمہیں قبر کے اندر ثواب پہنچاتے رہے۔ عزیزان مکرم، آج جو مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے نا، آج لوگ بڑا ہلکے میں لیتے مدرسے کو، بولے مدرسہ پڑھانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، گھر پہ کسی کو بلا کر کے پڑھا لیں گے۔ مدرسے کی قدر آپ کو معلوم ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے نا، وہ سب آپ کو پتا ہے، لکھنے والے کون ہیں، پڑھانے والے کون ہیں، چھاپنے والے کون ہیں، لانے والے کون ہیں، لے جانے والے کون ہیں، لیکن مدرسے میں جو کلام پڑھایا جاتا ہے وہ کلام کسی اور کا نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ لانے والے جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہے، اور جس پر لا رہے ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار میرے آقا ہے۔ جس رات میں لا رہے وہ شب قدر ساری راتوں میں افضل رات ہے، اور جو قرآن مقدس نازل ہوا ہے، یہ قرآن مقدس جس سینے پہ نازل ہوا ہے اس سینے سے بہتر، اس دل سے بہتر کوئی دل نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس جس مہینے میں نازل ہوا ہے اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھے اس زبان کا بھی کوئی جواب نہیں، جو دماغ اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھے اس دماغ کا بھی کوئی جواب نہیں، جس کاغذ پہ چھاپ دیا جائے اس کاغذ کا بھی کوئی جواب نہیں۔ یہاں تک کہ رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہ کاغذ تم جو پہلے ایسے ہی چھو لیتے تھے، جب میرا کلام اس کاغذ پہ لکھ دیا گیا تو بغیر وضو اس کو چھونا بھی تمہارے لیے جائز نہیں رہ گیا ہے۔ حضرات مکرم، اتنا پیارا کلام مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ تو یاد کرانا ہے، کیا مدرسے میں بھیجنا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، کروڑوں کروڑوں حنفیوں کے امام ہے، ان کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے، سورہ فاتحہ یاد کر کے آتا ہے، امام اعظم سے آ کر کے کہتا ہے میں نے آج سورہ فاتحہ یاد کر لی۔ امام اعظم نے 500 چاندی کے سکوں کی تھیلی بھر کر کے استاد کے پاس میں بھیجی نذرانے کے طور پر۔ استاد نے کہا حضور میں نے تو صرف سورہ فاتحہ یاد کرائی ہے، آپ اتنا بڑا نذرانہ دے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو میں نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن تو نے جو دیا ہے وہ یہاں بھی باقی رہے گا، وہاں پر بھی باقی رہے گا۔ آج ہمیں قدر نہیں معلوم ہے، بہت اچھے قدر نہیں معلوم ہے ہمیں سورہ فاتحہ کی۔ حضرت منصور خیاط کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہے، ان سے پوچھا گیا اللہ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ حضرت منصور خیاط کہتے ہیں جب میرا انتقال ہوا، رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، رب کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوا میرا کوئی عمل مقبول نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ کہا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کراتا تھا، جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، تجھے جنت عطا فرما دی۔ اگر بندہ کسی بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، آج اس دولت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ مناظرہ رشیدیہ جو کتاب عالم کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے مصنف کے جب انتقال کا وقت آیا تو اس کے مصنف نے مرتے وقت میں یہ وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے قبر کے اندر رکھا جائے تو جو مدرسے کے بچے میرے پاس میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور جس پتھر کے اوپر اپنے جوتوں کو اتارا کرتے تھے، میرے انتقال کے بعد میں اس پتھر کو اٹھا کر کے میری قبر کے اوپر رکھ دینا تاکہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی دھول کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما دے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اگر مدرسے کا بچہ کسی پتھر پہ قدم رکھ دے اور اس کے قدموں سے جو دھول لگ جائے، ایک اللہ کا محبوب بندہ دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے میری قبر پر وہ پتھر رکھنا تاکہ ان مدرسے کے بچوں کے قدموں سے جو دھول لگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھول کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ آج ہمیں مدرسے کے بچوں کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظمت مدرسے کو اور ان میں پڑھانے والے اساتذہ کو اور پڑھنے والے طلبہ کو عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے ابو ذر، اگر صبح کے وقت میں کوئی مسجد میں جائے اور قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کر لے، یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر علم کا ایک باب پڑھ لے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں جائے، اس زمانے میں مسجد میں دین کی تعلیم ہوتی تھی، فرمایا کوئی مسجد کے اندر جائے اس کا مقصد دین سیکھنا اور دین سکھانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل اور مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
آج حج کرنے جاؤ نا لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں، لیکن اگر دین سیکھنے جاؤ نا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامل اور مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، آج قرآن کی قدر ہمیں معلوم نہیں، اسی لیے آج ہم ذلت و رسوائی کا شکار ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ قرآن کی قدر ہمارے اسلاف کو پتا تھی، آج مدرسے موجود ہیں، آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، بچہ جاتا ہے مدرسے کے اندر، جا کر کے پڑھ کے آ جاتا ہے، آپ کو قدر نہیں معلوم۔ میں آپ کو بتاؤں اس کی قدر کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی حافظ قرآن انتقال کر جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا، اس لیے کہ میرا کلام اس کے دل کے اندر محفوظ ہے۔ تو زمین عرض کرتی ہے مولا میری کیا مجال ہے میں اس کے جسم کو کھا لوں جس کے سینے کے اندر تیرا کلام محفوظ ہے۔ ورنہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے نا اس کی حالت کیا ہوتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا۔ ایک بار میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، جب مردے کو دفن کرنے کے لیے باری آئی تو میرے کان میں کسی نے کہا جس قبر کے اندر آج مردے کو رکھا جا رہا ہے آج سے 2 سال پہلے اس کی بہن کا انتقال ہوا تھا، تو اسی قبر کے اندر اس کی بہن کو بھی رکھا گیا تھا۔ میں نے قبر کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، 2 چھوٹی چھوٹی گھٹنوں کی ہڈیاں ہیں اور سر کی تھوڑی سی ہڈی موجود ہے، باقی سب مٹی کے اندر مل چکا ہے۔ آج 2 سال کے بعد میں اسی قبر کے اندر اس کے بھائی کو بھی رکھا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم، بندہ جب قبر میں جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، لیکن حدیث پاک سے یہ پتا چلتا ہے اگر بندے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، رب فرماتا ہے اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا اس لیے کہ میرا کلام اس کے دل کے اندر محفوظ ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آج ہم دنیا میں موجود ہیں، کل ہم مر کر کے قبر میں چلے جائیں گے۔ آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، اچھا کیا، انجینئر بنایا، اچھا کیا، سی اے بنایا، اچھا کیا، وکیل بنایا، اچھا کیا، لیکن کب اچھا کیا؟ جب ساتھ میں علم دین بھی پڑھایا۔ اگر علم دین نہیں پڑھایا تو پھر بعد میں قبر میں جا کر کے افسوس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک زمانے کے بعد میں دوبارہ جب قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا قبر کے اندر رحمتوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا پہلے جب میرا گزر ہوا تھا میں نے دیکھا تھا قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آج میں دیکھ رہا ہوں قبر کے اندر تیری رحمتوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ رب نے فرمایا جب یہ بندہ انتقال کیا تھا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، لیکن موت کے وقت میں اپنی بیوی کے شکم کے اندر بچہ چھوڑ کر کے مرا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں بچہ پیدا ہوا، جب بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو گیا تو اس کی بیوی نے اسے مدرسے میں لے جا کر کے بیٹا دیا۔ جب وہ بچہ مدرس کے سامنے استاد کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس چھوٹے سے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری رحمتوں کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان بھی کہے رحیم بھی کہے اس کے باپ کی قبر پر میں عذاب کروں۔ میں نے حکم دیا فرشتوں اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لو، میری رحمتوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے اس کے باپ کی قبر پر میں عذاب کو نازل کروں۔ میں نے اس کی قبر کو گل گلزار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، اگر اپنے بچے کو دین پڑھاؤ گے نا تو قبر میں بھی رحمتوں کے پھول کھلیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگوں تم کہتے ہو ہماری دکانیں چل رہی ہیں ہماری ہوشیاری سے، ہماری عقل مندی سے، کہا نہیں، تمہاری دکانیں تمہاری ہوشیاری سے نہیں چل رہی ہے، تمہاری دکانیں اس لیے چل رہی ہیں تم کماتے ہو اور کمانے کے بعد میں مدرسے کے بچوں کا تعاون کرتے ہو اور تمہارے تعاون سے مدرسے کے بچے پڑھتے ہیں اور ان بچوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تمہارے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی مدرسے میں بندہ تعاون بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 سال تجارت کرتے تھے اور 1 سال علم حدیث پڑھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے محدث ہیں آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کاروبار نہ کیا کریں، آپ مدرسے میں پڑھائیں تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل ہو۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میں صرف پڑھایا کروں، لیکن میں کاروبار اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں کماؤں اور کمانے کے بعد میں مدرسے کے بچوں کا تعاون کروں، میرے تعاون کی وجہ سے مدرسے آگے بڑھتے رہے۔ یعنی ہمارے بزرگ کماتے بھی اسی لیے تھے
تاکہ ہمارے تعاون سے دین کی تعلیم آگے بڑھتی رہے اور دین کا کام ہوتا رہے. آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں پایا جاتا, آج ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں پایا جاتا. قرآن ہم کب اٹھاتے ہیں؟ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تب قرآن اٹھاتے ہیں, اور جب رمضان کا چاند ختم ہو جاتا ہے, عید کا چاند نظر آتا ہے, ہم قرآن کو واپس رکھ دیتے سال بھر کے لیے برکت کے طور پر. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا مقدس کلام دیا ہے, ہمیں خود کو بھی پڑھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی پڑھانا. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. میرے آقا نے ان کو بہتر فرمایا. آج اس بہتری سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مکرم, میں آپ کو بتاؤں, یہ بات سننے کے بعد میں آپ کو دل میں احساس پیدا ہوگا آج ہم کتنا پیچھے رہ گئے. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس کے اندر ایک انصاری رہتا تھا. حضرت عمر نے اس انصاری سے کہا کہ کمانا بھی ضروری ہے, بچوں کو پالنا ضروری ہے, اور علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اب کیا کریں؟ اگر کمانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر علم دین کیسے حاصل کریں گے, اور علم دین حاصل کرتے ہیں تو بچوں کو کیسے پالیں گے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا حضرت ٹائم نہیں ملتا ہے, میں کیسے پڑھائی کروں, میں کیسے علم دین حاصل کروں. آؤ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و رتبہ یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا تھا جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا. میرے آقا نے اسلام ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے. اتنی عظمتوں کے مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوسی انصاری سے کہتے ہیں ایک کام کرو, ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے جایا کروں گا اور تم کمانے جایا کرو, میں پڑھ کر کے آؤں گا, تم کو بتا دوں گا حضور نے کیا کیا پڑھایا ہے, اور دوسرے دن میں کمانے جاؤں گا, تم حضور کی بارگاہ میں پڑھنے چلے جایا کرو, تم مجھے آ کر کے بتا دیا کرو کہ حضور نے آج کیا کیا پڑھایا ہے. حضرت عمر نے باری لگا کر کے پڑھا تاکہ بچوں کو بھی پالا جائے اور اس طرح دین کا کام بھی ہوتا رہے. حضرات مکرم, آج وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا, آج وہ اسپرٹ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. کاش ہمیں قرآن کی قدر معلوم ہو گئی ہوتی. قرآن کتنی عظیم کتاب ہے, آپ کو احساس ہے اس چیز کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں ایک روایت بتاتا ہوں, واقعی اگر آپ کا اسلامی سوچ اور فکر رکھتا ہوگا تو آپ واقعی غور و فکر کے اندر اس بات کو ضرور رکھیں گے. اللہ اکبر. ایک غزوے کا موقع ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم دونوں وادی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ, رات کے وقت میں کوئی دشمن حملہ نہ کرنے پائے. دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے, رات کا وقت ہے, نگرانی کر رہے ہیں. حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر نے آپس کے اندر گفتگو کی کہ رات آدھی میں جاگتا ہوں, آدھی رات تم جاگنا. سب سے پہلے عمار بن یاسر سو گئے, عباد بن بشر جاگنے لگے. اب عباد بن بشر کہنے لگے کہ رات گزارنی ہے, ٹائم پاس کیسے کیا جائے. آج ہم کو جب ٹائم ملتا ہے نا, موبائل میں ٹائم پاس کرتے ہیں, فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ ٹائم پاس کرتے ہیں, یوٹیوب پہ ٹائم پاس کرتے ہیں. لیکن صحابہ کا مزاج دیکھو. حضرت عباد بن بشر نے کہا مجھے ٹائم پاس کرنا ہے, ٹائم پاس کیسے کیا جائے. انہوں نے اللہ اکبر کہا اور نماز کی نیت باندھ لی. دشمن نے دیکھا تو تیر چلایا. حضرت عباد بن بشر نے سورہ فاتحہ ختم کی, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. سورہ کہف پڑھنے لگے. ایک تیر آ کے لگا, نکال کر کے پھینک دیا. دوسرا تیر آ کے لگا, نکال کے پھینک دیا. تیسرا تیر آ کے لگا, نکال کے پھینک دیا. نماز مکمل کی. حضرت عمار بن یاسر کو اٹھایا. عمار بن یاسر نے جب دیکھا تو کافی خون بہ گیا تھا. کا پہلا تیر لگا تو تم نے مجھ کو جگایا کیوں نہیں. حضرت عباد بن بشر نے جو جواب دیا تھا, آئے خوش عقیدہ مسلمانوں, رابوڑی کے مسلمانوں, اس جواب کو سنو اور اپنے اندر اور اپنے بچوں کے دل کے اندر قرآن کی قدر پیدا کرو, قرآن اور علم دین کی عظمتیں پیدا کرو. حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں جب میں نے نماز شروع کی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کی, مجھ کو تیر آ کر کے لگا تو اس وقت میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا, میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. اب چاہے جان رہے یا جان چلی جائے, میں جان تو دے دوں گا, لیکن قرآن کی سورت مکمل کیے بغیر میں نماز کو مکمل نہیں کروں گا. میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا, جان دینا گوارا ہے لیکن قرآن کو درمیان میں چھوڑنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا یہ ذہن تھا, یہ مزاج تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قدر عطا فرمائی تھی. مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا
وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تو جو مدرسے کا افتتاح ہے، میں اس عنوان کی طرف آنے کی تیاری کر رہا تھا، ابھی تمہیدی کلمات میں ادا کر رہا تھا، وہ مجھے پتا چلا کہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، آج مجھے بتایا گیا کہ لمبا ٹائم ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ خیر، آج یہ جو پروگرام سجایا گیا ہے یہ مدرسہ گلشن رضا کی اوپننگ کے لیے سجایا گیا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کہتے ہیں نا کہ بندے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے پیاسے کو، لیکن آج کنواں خود چل کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ اپنے علم کی پیاس بجھانے کا آپ کے پاس میں اچھا موقع ہے، کتنا اچھا موقع ہے۔ آج یہ ذہن بنا لو کہ انشاءاللہ یہ علم دین کا جو مرکز ہمارے درمیان قائم ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کے اندر ایڈمیشن دلائیں گے، تاکہ ہم اپنی قبر میں جب چلے جائیں، قبر میں چلے جائیں تو ہمارا بچہ جب پڑھے گا تو ہمیں قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ورنہ آپ سوچیں کتنے اگر آپ کا بچہ پڑھے گا نہیں، غلط قرآن پاک پڑھے گا تو خود کو ثواب نہیں ملے گا تو آپ کو کیسے ثواب پہنچائے گا اپنے بچوں کو۔ کتنے بوڑھے لوگ میرے پاس آتے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں ہمارے بابا آپ نے پڑھایا نہیں، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، نماز نہیں پڑھنا آتا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا نا، کل کو کسی امام کے پاس میں جا کر تمہاری اولاد بھی کہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں پڑھایا، آج ہمیں نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتا، آج ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ حضرات مکرم، یہ تانا اپنے اوپر مت رکھو، آج پورا تاہیہ کر لو، ارادہ کر لو، ہم نے پڑھا نہیں پڑھا لیکن اپنے بچوں کو علم دین ہم ضرور پڑھائیں گے، ضرور پڑھائیں گے۔ کون کون اپنے بچوں کو مدرسے میں ایڈمیشن کروائے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، کون کون اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلائے گا؟ یہاں پہ بہت سسٹمیٹک پڑھائی کا انتظام کیا جا رہا ہے سلیبس کے اعتبار سے اور اچھے مدرسین کی نگرانی کے اندر۔ مجھے امید ہے اگر آپ نے بچوں کو اس کے اندر ایڈمیشن دلایا، آپ کا بچہ 5-6 مہینہ پڑھے گا، اس کے بعد میں یہاں پہ پروگرام ہوگا۔ آج میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد میں آپ کا بچہ یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرے گا، نعت پاک پڑھے گا اور انشاءاللہ بچوں میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اپنے اندر دینی فکر پیدا کرے۔ باتیں سب رہ گئی، انشاءاللہ جب دوبارہ آنا ہوگا تو ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں علم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ رب قدیر ہمیں علم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ